لیکن اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ان دشمنوں سے کیوں جہاد نہیں کرتے جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ جیسے اور جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی اے مسلمانوں تم مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے تمام کے تمام مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا ارادہ تمہارے قتل کا اور تمہیں جلا وطن کرنے کا ہے، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی ارادہ ہونا چاہیے۔ جہاد میں مسئلے کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے دشمن کو مار چکنے کے بعد ان کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے کمزور اور ناتوا لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے قابل ہیں نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تارک الدنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عمر بن عبدالعزیز، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو یعنی اپنے دشمن کے جب انہیں مار چکو، بچوں اور زاہد لوگوں کو بھی جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، یعنی کفار و مشرکین کی۔ رسول اللہ نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی، فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا، اس باعث پروردگار عالم ان پر ناراض ہو گئے۔ اس بارے میں احادیث اور آثار بکثرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی اللہ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ناخوش رہتے ہیں۔ چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل و خون ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ کے ساتھ کفر و شرک ہے، اور اس مالک کی راہ سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ حرم میں قتال کی ممانعت یعنی خانہ کعبہ اور مدینے میں۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے، اور مراد آپ کی مکہ تھی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ کھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ مراد رسول اللہ کے اس فرمان سے فتح مکہ کا دن ہے، جس دن آپ نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا اور مکے کو فتح کیا تھا۔ چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ گو بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا تھا۔ رسول اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے اے مسلمانوں یہاں یعنی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان سے یہیں لڑو تاکہ ظلم دفع ہو سکے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب سے لڑائی کی بیعت لی، جبکہ قریشیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل ملا کر یورش کی تھی، اور آپ نے درخت تلے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا۔ چنانچہ اس نعمت کا بیان اس آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ میں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے باز آ جائیں اور اسلام کی طرف جھکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، گو کہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ باری تعالیٰ ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔
پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو تاکہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین دوسرے تمام ادیان پر غالب اور بلند ہو جائے۔ جیسے بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص قومی حمیت کی بنا پر لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری یعنی دکھلاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو بتائیے کہ ان میں کون شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے، مگر اسلامی احکام میں اور ان کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا، اگر یہ کفار شرک و کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ، اس کے بعد جو قتال کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ یعنی مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کے معنی یہ ہوئے کہ جو لڑیں ان سے ہی لڑا جائے، یا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان حرکات سے رک جائیں تو وہ ظلم یعنی شرک سے ہٹ گئے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان سے جنگ و جدال ہو۔ یہاں آیت میں لفظ عدوان جو زیادتی کے معنی میں ہے وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے، حقیقتاً زیادتی نہیں۔ جیسے فرمایا، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر اے مسلمانوں زیادتی کرے تم بھی اس پر اس جیسی ہی زیادتی کر لو۔ اور جگہ ہے فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی اگر تم سزا اور عذاب دو تو اتنا ہی دو جتنا تم پر کیا گیا ہے۔ بس ان تینوں جگہوں میں زیادتی برائی اور سزا کو بدلے کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ فی الواقع وہ زیادتی برائی اور سزا عذاب نہیں۔ اکرمہ اور قتادہ رحمہم اللہ کا بیان ہے، اصل ظالم وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا انکاری ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس دو شخص آئے، جبکہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما پر لوگوں نے چڑھائی کر رکھی تھی، اور آ کر کہا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، کیوں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ فرمان جناب باری تعالیٰ کا نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ تم لڑو تاکہ فتنہ ہو اور دوسرے مذہب ابھر آئیں، یعنی دوسرے دین والے اسلام پر غالب آ سکیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ نے اللہ کی راہ کا جہاد کیوں چھوڑ رکھا ہے اور کیا اختیار کر رکھا ہے کہ حج پر کر رہے ہو؟ ہر دوسرے سال حج کو جایا کرتے ہو، حالانکہ جہاد کے فضائل آپ سے مخفی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے سنو، اسلام کی بنا 5 چیزیں ہیں: اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا، کیا قرآن کا یہ حکم آپ نے نہیں سنا کہ ایمانداروں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ پھر سے اللہ کا فرمانبردار بن جائے۔ اور جگہ ارشاد ہے، ان سے لڑو تا وقت کے فتنہ مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں اس کی تعمیل کر لی جبکہ اسلام کمزور تھا اور مسلمان تھوڑے تھے۔ جو اسلام قبول کرتا تھا اس پر فتنہ آ پڑتا تھا، یا تو قتل کر دیا جاتا یا سخت عذابوں میں پھنس جاتا، یہاں تک کہ یہ پاک دین پھیل گیا اور اس کے حلقہ بگوش بکثرت ہو گئے اور فتنہ برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر فرمائیے کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، گو تم اس معافی سے برا مانو،
اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، اور یہ دیکھو ان کا مکان یہ رہا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔